کورونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ آئے اس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، آئے ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، کہتا یا اللہ اب مجھے موت ہی دے دے، اس گھٹیا معاشرے نے میرا جینا محال کر دیا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی ہے کہ غریب کو ہم نے ذلیل کر دیا۔ یہ وہی غریب ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا۔ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں قبلہ وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں آؤ جی ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ جی ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لوارث بچیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ہے تو کسی کو بھی خیال نہ آیا جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے اس غریب باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب باپ صبح سے لے کر شام تک بڑی کمر پہ بڑی لاد لاد کے دن رات مزدوری کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تو دن رات مزدوری کرتا ہے، بڑی کمر پہ بڑی لاد لاد کے دن رات گزار دیتا ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ بڑے بابے کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کر کہتا ہے شاہ جی چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ دن رات محنت مزدوری کر کے وہ اپنی بچی کا مستقبل بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج میرے معاشرے میں اس کی بیٹی کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے۔ میں کو میرا دکھ، میں کو تیرا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتا ظلم دی باپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو چیوندے قبرستان دا دکھ۔ اس جہیز جیسی گندی لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندہ کر دیا۔ میرے معاشرے میں پڑھی لکھی عورتیں، پڑھی لکھی بچیاں بیٹھی بیٹھی بڑی ہو گئی ہیں، ان کو کسی نے قبول نہیں کیا اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اور ظالمو مرنے کے بعد خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے رب نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تم تو کیڑوں سے بدتر نکلے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ پھر میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کروڑوں بار شبیر کمل بخاری قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔
میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ میں دکھوں کے دکھ سنتا ہوں، ماشاءاللہ۔ میں غم زدہ لوگوں کے غم سنتا ہوں اس لیے کہ جب میں کریم رب کی چوکھٹ پہ جاؤں، مسجد میں جاؤں، اللہ سب سے پہلے میری سنے۔ میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، مدینہ شریف میں ایک بڑی عورت تھی جو کملی تھی، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو کملا ہوتا ہے، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو ہم اسے پاگل کہتے ہیں۔ کیا؟ جو بے تک کی باتیں کرے ہم اسے پاگل کہتے ہیں۔ قبلہ میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے، توجہ طلبہ، میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ پاگل سی بڑی عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا سامنے دروازے سے آئی، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ۔ میرے کریم نبی اٹھے، بڑھیا کے پاس گئے، ہمیں کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں کچھ نہیں کہنا، سامنے یہ جو میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے۔ میرے کریم نبی وہاں چلے گئے، وہ بڑھیا اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ میرے کریم نبی کو میدان میں ایسے ہی گھماتی رہی اور ساتھ میں بے تک کی باتیں کرتی رہی۔ پیچھے سیدنا عمر فاروق بیٹھے تھے، آپ جلال میں آگئے، دیکھو جی اس بڑی عورت کے کام، اس پگلی سی عورت کے کام دیکھو۔ میرے نبی کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، نیچے تتی ریت اور عورت کی بے تک کی باتیں، اس پاگل سی عورت نے میرے کریم نبی کا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اس بڑی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے کہ میرے نبی خود چل کر گئے تھے۔ قبلہ ایسا ہوا، وہ کم عقل بڑھیا سی عورت ایسے ہی بے تک کی باتیں کرتی رہی، میرے نبی کو ایسے گھماتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، تتی رہے تھے کڑکتی دھوپ۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب وہ عورت تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ جب وہ گھر میں گئی تو میرے کریم نبی مسجد میں آ گئے۔ جب میرے کریم نبی مسجد میں آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، میرے کریم نبی بندہ نواز، وہ بڑھیا پاگل سی عورت ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کا نازک بدن، قیمتی وقت، اس پاگلی سی عورت نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ حضور آپ نہیں جانتے یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پاگل سا بندہ ساتھ سے گزرے ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پاگل ہے یہ سر کھا جائے گا۔ اللہ اب دل کے کانوں سے سنیے گا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، بندہ نواز، یہ بڑھیا سی عورت پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کے ساتھ بولنے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ وقت برباد کرتی ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اے بندہ نواز، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں ہے، تو میرے نبی تڑپ اٹھے، میرے کریم نبی رو کر کہنے لگے، عمر ہے پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس کی بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ پورے مدینے میں اس بیچاری کے دکھڑے کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ عمر جا کے اس پگلی سی بڑھیا عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، بڑھیا جب غم زیادہ ہو جائے، جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا۔ میں دکھوں کے دکھ سنتا ہوں، غم زدہ لوگوں کے غم سنتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مسجد میں جاؤں اللہ سب سے پہلے میری سنے۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہم ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، غریب کی خدمت کرتے ہیں تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے
گاؤں میں جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا یہ رواج ہے کہ ہمارے محلے میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم سارے مل کر پورے گاؤں والے اس مرنے والے کے گھر میں پوری فیملی کے لیے صبح شام کا کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، اے روٹی کھلاتے تو اسی کو کھلاتے جو روٹی روٹی کرتا مر گیا، تمہاری بعد میں روٹی دی کس کام کی؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں سنی ہوں، فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل سنت والجماعت بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا شبیر قمر بخاری ایک خادم ہونے کی حیثیت سے امت کے جوانوں کو سبق دینا چاہتا ہے۔ جوانوں، تمہارے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی دیوبندی یا غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔